السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کسان کو دیکھا، ایک عام آدمی، ایک عام کسان تھا، اس سے ان کی ملاقات ہوئی جو بکریاں چلا رہا تھا اور وہ مسلمان تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس بکریاں ہیں یہ کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری 12 بکریاں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ان سے تم کما کتنا لیتے ہو؟ اس نے کہا پورے سال میں اللہ کا فضل و کرم ہے، میں ان بکریوں کی وجہ سے تقریباً کوئی 2-3 لاکھ روپے کما لیتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کچھ کو بیچ دیتا ہوں، دودھ بیچتا ہوں اور اسی سے اللہ تعالیٰ میری آمدنی کرا دیتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جب بکریوں پر غور کیا تو وہ بکریاں 12 نہیں تھی بلکہ 13 تھیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں یہ تو 13 ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ 12 ہیں، تو کیا تم کو اپنی بکریوں کی تعداد نہیں معلوم؟ اس نے کہا جناب معلوم ہے۔ کہا پھر تم نے بکریاں 12 کیوں بتائیں، 13 کیوں نہیں بتائیں؟ تو اس کسان نے بڑا شاندار جواب دیا۔ کہا جناب یہ جو 13ویں بکری ہے یہ دراصل میری نہیں ہے۔ کہا پھر کیا مطلب، کس کی ہے؟ کہا اس 13ویں بکری کا دودھ یا اس 13ویں بکری کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سب میں نے اللہ کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ اس کا دودھ بھی میں بانٹ دیتا ہوں، اس کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، سال میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک بچے کو میں ذبح کر دیتا ہوں، یعنی قربانی کر دیتا ہوں، اور ایک بچے کو کسی مستحق، کسی غریب، کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہوں۔ یہ صاحب سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو مینشن کیا اور لکھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑے سے بڑے فلسفیوں کے فلسفے کو فیل کر دیا ہے کہ جو آدمی اس بحاف پر زندگی جی رہا ہو کہ وہ اپنی کمائی میں اللہ رب العزت کا کوئی حصہ رکھتا ہو اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو اور وہ پرٹیکولر وہ کام کرتا چلا آ رہا ہو، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اسی طرح کی خیر اور برکت کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے 12-13 بکریوں میں 2.5-3 لاکھ روپے سال کما رہا تھا۔ یہ حیران کر دینے والی بات ہے، بہت صحیح اور بجا بات ہے، بہت شاندار بات ہے، بڑا حکیمانہ قول ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جملہ نوٹ کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، یاد رہ جائے تو آگے بڑھا دیجئے گا، اس پیغام کو بھی آگے بڑھائیے گا۔ لوگ رزق کو یعنی پیسے کو اور ان تمام چیزوں کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ رزق اللہ نے سخاوت میں چھپا رکھا ہے، یعنی خرچ کرنے میں چھپا رکھا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو آپ کی حیثیت ہے یا جو میری حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت سے، آپ اپنی حیثیت سے خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غریبوں، ضرورت مندوں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں کو تو دینا ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دین اور اہل دین پر خرچ کرنا بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بہت شاندار بات بتا کے میں آج کی بات پوری کرتا ہوں۔ پڑوس کے ملک کے بڑے عالم ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب، بڑے عالم ہیں، آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا۔ تو ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میں آپ کے مدرسے میں دینے کے لیے کچھ پیسے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیسے پیسے ہیں، زکوٰۃ، امداد، خیرات یا کیسے پیسے؟ انہوں نے کہا حضرت امداد ہے، یعنی یہ زکوٰۃ اور خیرات نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم مدرسے کو کیوں دے رہے ہو؟ تم مجھے اس کو ہدیہ کرو، میں اس کو جہاں ضرورت سمجھوں گا وہاں خرچ کر دوں گا، اور تم نے اگر مدرسے میں دے دیے تو صرف مدرسے کے لیے خاص ہو جائیں گے، اور تم مجھے دو گے تو جہاں ضرورت میں صحیح سمجھوں گا وہاں پر اس کو خرچ کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں، یہ جو موقع چل رہا ہے اس وقت، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جہاں آپ مدارس کی فکر کرتے تھے اور کر رہے ہیں، یاد رکھیے اہل مدارس یعنی مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، ائمہ حضرات ہیں، مکتب میں پڑھانے والے ہمارے علماء اکرام ہیں، ان سب کو اپنے طور سے ہدیہ دینے کی کوشش کریں، ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ان پر خرچ کرنا آپ یقین جانیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ باقی ضرورت مندوں اور غریبوں پر بھی خرچ کریں۔
وہ بھی حکمت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت علی کا یہ جملہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ رزق اللہ نے سخاوت میں چھپا رکھا۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اور اس سلسلے میں آپ کے کمنٹس کیا ہیں، آپ ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا، یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس کا اشارہ بھی ضرور کریے گا، اور ہمارے پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں فالو کریں۔ انسٹاگرام پر بھی، یہاں بھی، ٹویٹر پر بھی، سب جگہ موجودگی ہماری درج ہے الحمدللہ، ان سب جگہ فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ، کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔